امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کا پانچواں ادب یہ بیان کرتے ہیں کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھر جانے والی چیز نہیں، اگرچہ کھانا حلال ہو۔ شیطان پر غالب آنے اور شہوت کا زور توڑنے میں روزے سے کیا مدد ملے گی اگر روزے دار افطار کے وقت دن بھر کی بھوک پیاس کی تلافی کر دے اور ایک وقت میں اتنا کھا لے جتنا دن بھر میں کھاتا تھا۔ افطار کے وقت کھانے کی انواع و اقسام زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، ایک سے ایک کھانا چنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے دنوں میں بہت ہی بہترین بات یہ ہو کہ جو ہم نارمل دنوں میں کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی کھانا کھائیں۔ اور اس سے ایک فرق یہ بھی پڑے گا کہ یہ جو پھلوں کے ریٹ آسمان تک گئے ہوئے ہوتے ہیں، کھجوریں مہنگی ہوئی ہوتی ہیں، اگر سارے یہ فیصلہ کر لیں، ایک محلہ یہ فیصلہ کر لے، گھر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ان کی من مانی قیمت نہیں دینی ہے، ہم نہیں کھاتے پھل، ہم نارمل چیزوں سے افطار کرتے ہیں، تو یہ پاؤں میں گر جائیں کہ ہم سے چیزیں لیں، مہنگائی کا زور ٹوٹ جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمیں وہ اجتماعیت ہے ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ لنڈن میں ایک مرتبہ دودھ کی قیمت بڑھا دی، اور قیمت بھی شاید 1 پاؤنڈ بڑھائی ہوگی۔ پورے لنڈن نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، کوئی دودھ لیتے نہیں تھا، اور وہ دودھ والے منت سماجت پہ آ گئے کہ جی ہم واپس ریٹ لیتے ہیں، ہم سے دودھ لینا شروع کروں گا، نہیں لیتے۔ ان کے وزیر خوراک نے یا سیکٹری خوراک نے، کسی نے بہرحال وہ معذرت کی، معذرت بھی قبول نہیں کی، اس نے ریزائن کر دیا، ریزائن بھی قبول نہیں کیا کہ تم ریزائن کرو، کچھ بھی کرو، ہم نے دودھ لینا ہی نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ دودھ کی قیمت کبھی بڑھے گی نہیں۔ لوگوں نے کہا ہم نے پھر بھی نہیں لینا ہے، تم نے ہمیں ذہنی اذیت کیوں دی؟ وہ ایسا پاؤں کے بل گر گئے اور گھٹنوں کے بل گر گئے، انہوں نے کہا ہماری توبہ، ہم کبھی نہیں بڑھائیں گے۔ اسی طرح سویڈن میں ایک دفعہ انڈوں کی قیمت بڑھ گئی، انہوں نے بھی ایسے کیا۔ ایسی زندہ قومیں ہیں کہ وہ اجتماعیت کے اوپر آ کے معاشرے کی فلاح کے لیے کام کر لیتے ہیں، اس لیے کامیاب بھی ہیں۔ ادھر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ چینی مہنگی ہو رہی ہے، ہر آدمی 5-5 کلو گھر لے جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے۔ اگر سارے یہ طے کر لیں کہ جی ہم نے لگژریس افطاری نہیں کرنی ہے، اور لش پش ہوتا ہے ہمارا دسترخوان، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور کھا کے پھر الٹے منہ گر جاتے ہیں، پھر تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور ہل بھی نہیں سکتے ہیں، وہ تقوی کا جو حصول ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ پانچواں ادب یہ کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم کھائیں۔ اور اس میں جو فارمولہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ روزے کا مقصد تو خالی پیٹ رہ کے خواہش نفس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ نفس میں تقویٰ پیدا ہو۔ اب اگر کوئی صبح سے شام تک خالی معدہ رکھ لے، اسٹمک خالی اس کا ہو، پھر لذیذ کھانوں سے خوب پیٹ بھر لے اور لبالب بھر لے، تو نفس کی خواہشات اور لذتیں دوبارہ سے دوبالا ہو جائیں گی، اور ایسی خواہشات بھی بیدار ہو جائیں گی جو روزہ نہ رکھتا تو نہ ابھرتی۔ یعنی بجائے اس کے کہ نفس کو لگام پڑے، اس نے لگام ڈھیلی کر دی۔ اور بہتر تو یہ کہ رات کو بھی اپنا پیٹ اتنا خالی رکھیں کہ تہجد کے لیے اور دیگر وظائف میں آسانی ہو اور شیطان دل کے پاس نہ آنے پائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کا چھٹا ادب یہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف و رضا کی کیفیت طاری ہو، امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ ڈر بھی لگا رہے کہ شاید اس کا روزہ قبول نہ ہو اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہر جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونی چاہیے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا قبول ہو گئی ہوگی۔ تو یہ جو آداب ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں، ان کو اور یہ تمام جو میں نے باتیں بیان کی ہے، اس کو فوکس کر کے اگر ہم روزے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ ہم نے اس مرتبہ چینج کرنے والا روزہ رکھنا ہے، تب تو اللہ کے حکم سے نافع ہوگا اور فائدہ ہوگا، ورنہ پھر ایسی عام رمضان ہوگا، ایسی مصروفیت میں اور حسل بسل میں اور بزی میں اور بچوں میں اور کچن میں اور اس طرح سے گزر جائے گا۔ تو حقیقت میں جو روزے کی روح ہے اس کو سمجھ کے رکھیں گے تو نفع ہوگا۔ زندگی کا پتہ ہوتا نہیں ہے اور رمضان دوبارہ زندگی میں آئے نہ آئے، تو اس لیے اس کو اپنا آخری رمضان سمجھ کے اس میں اپنی مغفرت کروا لیں، بس گول یہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ یقین اور تقوی کے ساتھ چھوٹی سی عبادت
غلط کاریوں کے ساتھ کی پہاڑ کے برابر عبادت سے افضل ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ بہت سے روزے دار در حقیقت بے روزہ ہوتے ہیں، اور بہت سے بے روزہ روزے دار۔ بے روزہ روزہ دار تو وہ ہیں جو کھاتے پیتے تو ہیں مگر اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور روزہ دار بے روزہ وہ ہیں جو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے روکتے نہیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک امانت ہے، ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب آپ علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، تو اپنے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھا اور فرمایا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا بھی امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حقیقی روح سمجھنے کی توفیق دے، اور توفیق انہی کو ملتی ہے جو اس کی راہ میں کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش اور محنت کرنے والے بن جائیں۔ میری یہی 2 سال سے پکار ہے، فریاد ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کریں۔ زندگیوں کا بھروسہ نہیں ہے، کون سی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کام تو ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو چلنا ہی چلنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے روزے کے حقیقی مقصد کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔